تو وزیر میرے زمین میں ہے تو آسمانوں میں ہے۔ ایمانداری کے ساتھ مسلمانوں بتانا غیر جانبدار ہو کر ون سائیڈڈ ہو کر کے نہیں بلکہ نیوٹرل ہو کر کے وزیر کسے رکھا جاتا ہے؟ وزیر اسے رکھا جاتا ہے جس کے اندر راز رکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ وزیر ہر کسی کو نہیں رکھا جاتا، وزیر اسے رکھا جاتا ہے جس کے اندر راز رکھنے کی صلاحیت ہو۔ پتہ کیا چلا؟ راز نبوت کو سینے میں محفوظ رکھنے کی صلاحیت صدیق میں بھی موجود تھی، عمر میں بھی موجود تھی، عثمان میں بھی موجود تھی۔ اسی لیے جو مصطفیٰ جان رحمت نے جب پہاڑی پر قدم رکھے پہاڑ لرزنے لگا تو آپ نے فرمایا پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ پہاڑ کا زلزلہ تھم گیا، پہاڑ اپنی جگہ رک گیا۔ نبوت کا راز جو رکھے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ تو پیا ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، پیا ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یارے غار، ہے یارے غار، ہے یارے غار، محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یارے غار، محبوب خدا صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ اور یہ بھی شعر اہل سنت کی عقیدے کا شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ رسل اور انبیاء کے بعد افضل ہو جو عالم میں، محبت سے یہ اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں میں۔ رسل اور انبیاء کے بعد افضل ہو جو عالم میں، رسل اور انبیاء کے بعد افضل ہو جو عالم میں، یہ عالم میں، یہ عالم میں، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، خلفائے راشدین، مسلک اعلیٰ حضرت ہر صحابی نبی علامہ حسین واسی صاحب قبلہ۔ رسول اور انبیاء کے بعد افضل ہو جو عالم میں، رسول اور انبیاء کے بعد افضل ہو جو عالم میں، یہ عالم میں، یہ عالم میں، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ اور جو صدیق اکبر کا غلام ہے، گدھا ہے، اس کی کیا شان ہے، ملاحظہ کریں۔ گدھا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے۔ یہ بھی شعر میں سن لیجیے، اس کی تشریح ہے، جب بیان کروں تو آپ کے ایمان کی حالت میں پڑ جائیں گی۔ کیا ہے صدیق اکبر کا؟ کیا ساتھ ہے صدیق اکبر کا؟ کیا مقام ہے صدیق اکبر کا؟ اللہ اکبر کبیرہ، زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جسے پہچانتے ہو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ انسانوں سے زیادہ فرشتوں میں جس کا تذکرہ ہو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔
انسانوں سے زیادہ ملائکہ جس کی تعریف کریں اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ سلمان صاحب اللہ کو کہ انہوں نے ایسے عنوان کا انتخاب فرمایا، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو ایسے عنوانات ندارت میں پڑے گئے، جب بتایا نہیں جائے گا تو قوم جانے گی کیسے؟ جب بتایا جائے گا تبھی تو آپ جانیں گے، جو بتایا جاتا ہے وہ جانتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اہل سنت کے اسٹیجوں سے صحابہ کی تعریف بھی بیان کی جائے، صحابہ کی مدح بھی بیان کی جائے، ان کا کیا مقام ہے۔ بلائے تو فرمائے گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل 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 سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے ہم ہیں گدا صدیق اکبر کے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ اور نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے کلمے کی تبلیغ کی تو جب میں اسلام لوگوں پر پیش کرتا تو کوئی کہتا یا رسول اللہ مجھے ایک دن کا وقت چاہیے، 2 دن کا وقت چاہیے، سوچنے کی مہلت چاہیے، مشورے کی مہلت چاہیے، گھر والوں سے اجازت چاہیے، مگر صدیق اکبر اس ذات کا نام ہے کہ جیسے ہی نبی نے اسلام پیش کیا کوئی چونو چرا نہیں کی، کوئی اگر مگر نہیں کیا، کوئی بھی فارورڈ نہیں کیا، بلکہ چہرے رسالت کو دیکھا اور چہرے رسالت کو دیکھ کر کے بمانگے تو حل بغیر سوچے سمجھے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی فرماتے ہیں صدیق اس ذات کا نام ہے جس نے کلمہ پڑھنے میں تردد نہ کیا، یا میں نے اسلام پیش کیا یا صدیق نے فوراً قبول کر لیا۔ یہ شان ہے صدیق اکبر کی۔ ملاحظہ فرمائے نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق نبی صدیق نبی صدیق نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا۔ اب پوری دنیا کسی کی مخالف ہو جائے، قسم خدا کی جو اللہ کا محبوب ہے اس کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت فضل والا ہے۔ صدیق اکبر کو جو مقام اللہ نے عطا فرما دیا اس مقام کو کوئی چھین نہیں سکتا، جس مقام پر صدیق اکبر کو اللہ نے بٹھایا۔ ملاحظہ فرمائے خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہ قرآن میں، قرآن جسے متقی کہتا ہے، قرآن جسے متقی کہتا ہے، اس ذات کا نام صدیق اکبر ہے جسے قرآن متقی ہونے کی ضمانت دیتا ہے، جسے قرآن متقی ہونے کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے، جسے قرآن متقی ہونے کی ضمانت دیتا ہے، اس ذات کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ بلند فرمائے خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہ قرآن میں، خدا اکرام
ہوئے فاروق علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق علی جب داخل ایسا نہیں ہے کہ حافظ سلمان نے بیٹھ کر ترتیب لگا دی. صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ مولائے کائنات کا ارشاد ہے. ارے جس کی مانتے ہو کم سے کم اس کی ہی مان لو. جسے مانو تو اس کو بھی مانو، اس کی بھی مانو. ورنہ یہ کام منافق کا ہے کہ ذات کو تو مانے بات کو نہ مانے. اس لیے کہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا مکہ مانتا تھا. جب مکے کے لوگوں سے پوچھا جائے what do you say about محمد، تو کہتے تھے truthful، faithful، صادق ہیں، امین ہیں، بھروسے مند ہیں، لائق اعتبار ہیں، لائق اعتماد ہیں، لائق یقین ہیں، روح زمین پر سب سے بڑے سچے ہیں. اور جب کلمہ توحید کی تبلیغ کی اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تو لوگوں نے گردانی کی پیٹ پھیر کر کے بھاگے. تو میں کہتا ہوں ذات کو بھی مانو، بات کو بھی مانو. صحیح ماننا یہ ہے کہ ذات کو بھی مانو اور بات کو بھی مانو. یہ منافقت ہے کہ ذات کو تو مانو مگر بات کو نہ مانو. بات کو نہ مانو. کوئی کہے ابا سے بہت پیار کرتے ہیں اور ابا کہے بیٹا بازار چلا جا، تو کہتے کہ میں نہیں جاؤں گا، میرے پاس وقت نہیں. تو یہ ماننا کیسا ماننا؟ یہ ماننا کیسا ماننا ہوا؟ محبت تو وہی ہے کہ ذات کو بھی مانا جائے، بات کو بھی مانا جائے. اس ذات کو جس سے محبت کی جائے. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں ابا جان یہ بتائیے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ تو علی مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی عنہ کریم فرماتے ہیں صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتاب لکھانا میرا کام ہے، بات بتانا میرا کام ہے، ہدایت دینا. اس لیے کہ ہم لوگ بتا ہی سکتے ہیں کسی کے دل میں نہیں پہنچ سکتے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو انصاف کا نظریہ